बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज कल के दौर में 2024 जून 2024 की बात कर रहा हूँ। यकीनन जब कोई बात की जाती है कोई वली अल्लाह औलिया कराम की या इस किस्म के जो बुज़ुर्ग हैं, जो बुज़ुर्ग हस्तियाँ, जो सूफ़ीज़म जिनमें पाया जाता है, जो प्योर मोमिन लोग होते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे ये लफ्ज़ सिर्फ लफ्ज़ ही रह गए हैं, शख्सियात नापैद हो गई हैं। इस दौर में शख्सियात कहाँ गायब हो गई हैं? आखिरकार ऐसी शख्सियत हमें क्यों नज़र नहीं आती जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये हस्ती है, इसमें ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं कि ये वली अल्लाह हो सकता है, या ये एक मोमिन है, या एक प्योर सूफ़ी है। तो नाज़रीन, ये लोग कहाँ चले गए? ये कहाँ गायब हो गए? आजकल के दौर में क्यों नहीं मिलते? तो नाज़रीन, एक बुज़ुर्ग ने मेरे साथ बात की, तो उन्होंने मेरी वीडियो देखी, तो उन्होंने ये कहा कि तुमने जब औलिया अल्लाह का ज़िक्र किया और वीडियो बनाई तो उसमें तुमने इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब को जो है वो थोड़ा सा आड़े हाथों लिया है, तो आपको ऐसा नहीं लेना चाहिए था। मैंने कहा मैंने आड़े हाथों नहीं लिया, मैंने मोहतरम इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब, मैंने तो कहा था कि मैं तो उनको सलाम करता हूँ। उनका जो मकसद है, जिस मकसद की वो बात करते हैं कि फ़िरके नहीं होने चाहिए इस्लाम में, मैं तो उनके साथ हूँ। वो कहें तो जनाब, मैं तो इस कदर उनके साथ हूँ कि मैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा के कदमों में बैठ के काम करने को तैयार हूँ। यकीन कीजिए कि उनका मकसद इतना अजीम है। तो नाज़रीन, यही तो प्योर इस्लाम है। तो जहाँ तक बात रही, मैंने सिर्फ ये कहा कि वो थोड़े से अल्फाज जो है वो सख्त इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन, इंजीनियर अली मिर्ज़ा का भी जो उसकी तमाम वीडियोज़ में उनका मौक़िफ़ है वो यही है कि आजकल ये जितने आपको पीर फ़कीर, ये जितने भी नज़र आते हैं लोग, ये मतलब यह है कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा के मुताबिक ये औलिया कराम नहीं है, ये वली अल्लाह नहीं है, या वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ये बाबे नहीं हैं, ये जो है ये दुकानें हैं, पैसा बनाने की दुकानें हैं, या ये अपने जो है वो इस तरीके से मज़ार चला रहे हैं, ये पैसे जमा करने का बहाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये मैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ है। और अगर आप मीडिया में भी देखें, जो ख़बरों में भी आता है कि पीर साहब के हाथों एक औरत की इज़्ज़त लूट गई, जिन निकालते निकालते पीर साहब ने औरत की इज़्ज़त लूट ली, जिन निकालते निकालते मार दिया, वगैरह वगैरह। या जो बच्चियां गई थी वो जनाब जी मौलाना साहब के पास पढ़ने के लिए, तो मौलाना साहब ने जनाब जी मतलब यह है कि बच्चों के साथ भी मतलब ज़्यादती कर देते हैं। तो नाज़रीन, ये सारी बातें जो हैं ये माशरे में हो रही हैं, मैं नहीं कर रहा, इंजीनियर अली मिर्ज़ा उनको हाईलाइट कर रहा है। तो बात रही तो फिर हमें कहाँ मिलेगा, कहाँ से ढूंढे हम ऐसे शख्स को कि जो प्योर हो, 100% प्योर हो? कैसे पता चलेगा? नाज़रीन, अगर आप इंटरनेट पे देखें, सर्च करें इस्लामिक चैनल की, तो आपको हज़ारों की तादाद में खाली पाकिस्तान के ही इस्लामिक चैनल मिलते हैं, जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 2 इस्लामिक चैनल मेरे भी हैं, मेरे जैसे भी बंदे काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, यकीन करें कि उन बंदों को अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या वो वाकई उनमें जो है वो वली बनने की खसूसियात हैं, वो औलिया अल्लाह हैं, वो वली अल्लाह हैं, क्या वो सूफ़ीज़म उनमें पाया जाता है? सूफ़ीज़म नाज़रीन क्या होता है? सूफ़ीज़म ये होता है कि अपने से बढ़ के दूसरे को प्रायोरिटी दो। आपके पास अगर एक रोटी है तो आप आधी रोटी भूखे को खिला देते हैं, तो ये मोमिन है। तो आप मोमिन बन गए कि आपने आधी रोटी मोमिन को खिला दी। सूफ़ीज़म में क्या है कि आपके पास एक रोटी है, आपने वो भूखे को पूरी की पूरी दे दी, पूरी की पूरी दे दी, तो आप सूफ़ी हैं। यानी आपको ये भी ख्याल आ गया कि इसकी पूरी भूख ख़त्म हो जाए, एक रोटी से इसकी ज़्यादा भूख ख़त्म हो जाएगी, मैं पानी पी के गुजारा कर सकता हूँ। जैसा कि आपने हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम के जो वो वाक़यात आपने पढ़े हुए हैं कि आपने रोज़े रखा थे, तो उसके बाद आपके घर में मतलब वो भिखारी आ गए, वो आपको वाक़या बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो है नाज़रीन ट्रू वली अल्लाह या सूफ़ीज़म। आजकल के दौर में कौन ऐसा मिलता है, बताइए? तो नाज़रीन, मैंने जब सर्च की, अगर आप देखना चाहते हैं, चले फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरा चैनल देखते हैं,
آپ میرا چینل دیکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ آپ میں سے ایسے ہیں جو مجھ سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ کوئی مجھے بھائی کہتا ہے، کوئی مجھے بیٹا کہتا ہے، کوئی مجھے انکل کہتا ہے، کوئی چاچو کہتا ہے، کوئی تایا کہتا ہے، اور یقین کریں کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنی عزت دی ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ بعض دفعہ تو میں سمجھتا ہوں میں اتنی عزت کے لائق ہوں نہیں جتنی عزت آپ لوگ کرتے ہیں میری۔ یہ آپ کی مہربانی ہے، اللہ کی اس سونے رب کی مہربانی ہے جس نے آپ کے دل میں یہ عزت ڈالی۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ آج کل کے دور میں ٹرو ولی اللہ کون ہے، تو آپ کے پاس ایک پیمانہ ہے، ابھی چیک کر لیجئے۔ وہ پیمانہ کیا ہے یہ دیکھیے۔ آپ جس کو آپ سنتے ہیں، خواہ میں ہوں یا کوئی اور، کوئی اپنے آپ کو جو صوفی کہلاتا ہے یا ولی اللہ کہلاتا ہے، اس کے چینل پر جائیے۔ اس کے چینل پر جا کر ڈسکرپشن دیکھیے۔ ڈسکرپشن میں یا اس کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیکھیں، اس کے خاص کر چینل کی ڈسکرپشن میں اگر یہ لفظ لکھا ہوا ہے نا کہ جو بندہ میری ویڈیو لگائے گا میں اس کو کاپی رائٹ اسٹرائک ماروں گا، جی کوئی بھی میری ویڈیو کو استعمال کرے، تو اللہ کی قسم 1، اللہ کی قسم 2، اللہ کی قسم 3، اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں وہ صوفی نہیں ہے۔ خواہ اس کی شکل صوفیوں جیسی ہے، اس کی باتیں صوفیوں جیسی ہیں، وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب یہ کوئی بندہ کہہ دیتا ہے نا کہ جو میری ویڈیو لگائے گا تو میں اس کو کاپی رائٹ اسٹرائک یعنی اس کا چینل میں بند کروا دوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنی ویڈیو سے پیسہ کماؤں اور صرف میں کماؤں، کوئی دوسرا نہ کمائے۔ میری ویڈیو سے پیسہ میں کماؤں، کوئی دوسرا میری ویڈیو سے کیوں کماؤں؟ تو پھر وہ روٹی والی بات تو ختم ہوگی وہاں پر کہ جو اپنی روٹی بھی کسی کو دے دے۔ تو ناظرین اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی کتنا صوفیزم ہے۔ اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیجئے کیا ہے۔ اب ناظرین اس معاملے میں بڑا حیران ہوں اس شخص پہ جو انجینئر علی مرزا ہے، نوجوان ہے، یہ کوئی بوڑھا شخص نہیں ہے۔ یقین کریں کہ اس نے اعلان کیا ہوا ہے، اس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جو بھی میری ویڈیو لگانا چاہتا ہے لگائے، اور اس کے چینل پر جب آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان پہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں آتی، جو ان کا آفیشیل چینل ہے، اور 27,80,000 سبسکرائبر اس بندے کے۔ یہ بندہ چاہے تو ایک مہینے کا 1 کروڑ کما سکتا ہے۔ باقی لوگ 2-2 3-3 لاکھ کماتے ہیں اور صوفی بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بندہ چاہے تو ایک مہینے میں 1 کروڑ کما سکتا ہے، اور اس نے اپنے چینل کو منیٹائز نہیں کیا ہوا۔ اس کے اندر یہ صوفی ازم کی بہت بڑی خاصیت پائی جاتی ہے انجینئر علی مرزا کے، جو کسی بھی دوسرے میں نے مولانا جو داڑھیوں والے حضرات ہیں جو بڑے بڑے مفتی بن رہے ہیں، اور مختلف مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے وہ شو کرتے ہیں کہ ہم مولوی ہیں، مفتی ہیں، ہم یہ ہیں، ہم پیر ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم اولیاء اللہ ہیں، ہم ولی اللہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم یہ بہت بڑی خاصیت ہے انجینئر علی مرزا کی۔ میں جب دیکھتا ہوں تو یقین کریں کہ انجینئر علی مرزا کے پاس جتنے بندے بیٹھتے ہیں سب لوگوں نے اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں، اور سب مہینے کا 5-5 10-10 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں انجینئر علی مرزا کی ویڈیو لگا کر، اور یہ انجینئر علی مرزا کو معلوم ہے۔ وہ چاہے تو کانٹینٹ آئی ڈی ہوتی ہے یوٹیوب سے، وہ اپنے آپ کو سرٹیفائی کروا سکتا ہے کہ اگر میں انجینئر علی مرزا کی ویڈیو لگاتا ہوں اپنے چینل پہ تو اس کا پیسہ انجینئر علی مرزا کو جائے گا۔ یہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے جو آپ گھر بیٹھ کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ یہ یوٹیوب ایک بہت بڑا کاروبار ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تو یہیں سے آپ کو یہ میں نے آپ کو پیمانہ بتا دیا کہ کون صوفی ہے، کون نہیں ہے، کون پیسے کے لیے تقریریں کرتا ہے، کون پیسے کے لیے ویڈیو بناتا ہے، کون کس لیے بناتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ میرا اللہ رب العزت جو اس وقت آپ کے اور میرے بیچ گواہ ہے۔ میرا چینل جو اللہ الصمد جس پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب نے مجھے پتہ نہیں کتنی لسٹ دکھائی ہے ویڈیوز کی، ان چینلز کی جو میری ویڈیوز لگا رہے ہیں، اور یوٹیوب کہتا ہے کہ ان کو سٹرائک بھیجو۔ میں کہتا ہوں نہیں، انہوں نے لگا دیا ہے، نو پرابلم، چلتی رہے ویڈیو، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کسی کو سٹرائک نہیں بھیجتا، یقین کریں۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ لگانے سے چینل پہ کیا، اب اندازہ کریں انجینئر علی مرزا کی سارے لوگ ویڈیو لگا رہے ہیں اور اس کے سبسکرائبر بڑھتے جا رہے ہیں، اس کے چینل پہ برکتیں آتی جا رہی ہیں،
پوری دنیا میں انجینئر علی مرزا کی وہ عزت ہے جو اس وقت پاکستان میں کسی مفتی کی نہیں ہے، کسی مولانا کی نہیں ہے، کسی پیر کی نہیں ہے، کسی فقیر کی نہیں ہے، کسی بابے کی نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے جو اس وقت عزت انجینئر علی مرزا کی ہے۔ اور میں یہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہوں کہ یا رب العزت، اگر انجینئر علی مرزا اپنے راستے پہ درست ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو مزید ترقی عطا فرما، اور وہ جس طریقے سے وہ یہ کام کر رہا ہے اس میں اس کی مدد فرما، اس کا حامی و ناصر ہو جا۔ اور جو لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو صوفی ہیں اور ہم تو جناب جی اسلام کے لیے صرف کر رہے ہیں، ہمارا پیسے کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے، تو جان اور تیرا کام جانے، جزاکم اللہ خیر۔ تو یہ میں نے سوچا کہ اپنے ناظرین تک یہ بتاؤں کہ 2024 میں آپ کو کیسے پتہ چلے گا، لیکن اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک مجھے 57 ایئرز کی میری ایج ہے ماشاءاللہ، مجھے ابھی تک کوئی صوفی نہیں ملا جس کے متعلق میں دل سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے ڈکلیئر کر سکوں کہ میرا تجربہ بتاتا ہے کہ وہ 100% مومن اور 100% صوفی ہے۔ ولی اللہ تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔